السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت 4ویں کا اردو پڑھیں گے اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹیپو سلطان۔ تو ٹیپو سلطان جو ہے اس 4th کلاس کا چھٹا لیسن ہے، لیسن نمبر 6 ہے۔ تو یہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جو تھا وہ ہندوستان کے میسور علاقے کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ بادشاہ ہونے کے علاوہ وہ ایک فریڈم فائٹر بھی تھا اور اس نے انگریزوں کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی ہیں۔ انگریز جو ان دنوں ہندوستان پر آہستہ آہستہ اپنا قبضہ جمانے میں لگے ہوئے تھے، انگریزوں کو کئی بار شکست دینے کے بعد کی بنا پر ہی ٹیپو سلطان کو شیر میسور یعنی کہ ٹائیگر آف میسور بھی کہا جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ حیدر علی کے انتقال کے بعد ان کا بہادر بیٹا سلطان ٹیپو میسور کا بادشاہ بنا۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد صاحب تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ٹیپو سلطان وہاں کے بادشاہ بنے۔ یہ اپنے وقت کا بہادر، نڈر، دلیر اور مصنف مزاج بادشاہ تھے۔ طاقتور بھی تھے، ہمت والے تھے، دلیر تھے اور لکھنے کا ذوق رکھنے والے بادشاہ تھے۔ انگریز آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے اور 7 سمندر پار کے لٹیرے ہمارے پیارے وطن کو ہڑپنا چاہتے تھے، اور یہ 7 سمندر پار سے آئی ہوئی قوم جو تھی انگریزوں کی بہت دور سے آئی ہوئی تھی، دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، اور یہ ہمارے ملک کو ہڑپنا چاہتے تھے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا باپ حیدر علی بھی بڑا جیالا تھا، یعنی کہ بڑا جوش والا تھا، ہمت والا تھا۔ اس نے اپنے پیارے وطن کو بچانے کے لیے کئی بار انگریزوں کو شکست بھی دی۔ ٹیپو سلطان کی غیر معمولی بہادری یعنی کہ بہت زیادہ بہادری نے انگریزوں کو ایسا خوف زدہ کر دیا تھا کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ برطانیہ یعنی کہ انگریز قوم جو تھا، ان کا جو ملک تھا وہ برطانیہ تھا، اور وہاں کی عورتیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان شہید کئی زبانیں عربی فارسی کے علاوہ بھی جانتا تھا۔ شہید لکھا گیا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ جو تھے یہ عربی اور فارسی کے علاوہ بھی اور بھی کئی زبانیں جانتے تھے۔ اس نے اپنے محل میں شیر پال رکھے تھے، انہیں اپنے محل میں شیروں کو پالا ہوا تھا۔ ان سے کشتی لڑتا اور ان کو ہرا دیا کرتا تھا۔ ان شیروں سے یہ کشتی بھی لڑتے تھے اور ان کو ہرا بھی دیا کرتے تھے۔ گھڑ سواری یعنی کہ گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی یعنی کہ تلوار بازی، اور نیزہ بازی یعنی کہ تیر چلانے والا جو کام ہوتا ہے میں اسے مکمل مہارت حاصل تھی۔ اس نے انگریزوں کے خلاف منظم جد و جہد کی، یعنی کہ مسلسل وہ جد و جہد کرتا رہا انگریزوں کے خلاف، اور آخری دم تک لڑتا اور ہر میدان میں انہیں زیر کرتا تھا، یعنی کہ انہیں شکست دیتا تھا۔ ایک موقع پر جب لڑتا ہوا چاروں طرف سے گھر گیا تو اس کے غدار ساتھیوں نے اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، مگر یہ مشورہ اس نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ 100 سالہ زندگی یعنی کہ 100 سال کی زندگی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ انگریز جب اس سے ہارتے ہی رہے تو انہوں نے اسے کچھ غدار اور نمک حرام وزیروں سے سازباز کر کے سرنگا پٹنم کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ جب انگریز جو ہے مسلسل اس سے ہارتے ہی رہے تو انگریزوں نے کچھ غدار اور نمک حرام وزیروں کو اپنے ساتھ کر لیا، ان کو لالچ دے کر، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ٹیپو سلطان کے سرنگا پٹنم کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ میسور کے اس شیر نے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ میسور کا یہ شیر یعنی ٹیپو سلطان جو تھا یہ لڑتے لڑتے انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور انگریزوں کی ایک گولی نے جو اس کے سینے میں لگی تھی جان لیوا ثابت ہوئی۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا انگریزوں نے اطمینان کا سانس لیا اور اعلان کر دیا کہ ٹیپو کی موت نہیں بلکہ ہندوستان کی موت ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ انگریزوں نے مراٹھوں، نظام حیدر آباد اور چھوٹے موٹے رجواڑوں کو لڑا کر سب پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کی جب موت ہو گئی، جب وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد انگریزوں نے آسانی کے ساتھ ہندوستان پہ اپنا قبضہ جما لیا۔ ٹیپو کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ پورے ملک کو متحد دیکھنا چاہتا تھا، یعنی کہ ایک جٹ دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہندوستانی حکمران ان کی منشا
को न समझ सके और सब कुछ गंवा बैठे मराठों के सरदार पेशवा बाजीराव ने उसकी शहादत पर बड़े अफसोस के साथ कहा था कि अफसोस मेरा दायां हाथ टूट गया। यानी दायां हाथ यानी कि टीपू सुल्तान के लिए कहा गया है कि उसने कहा कि मेरा टीपू सुल्तान जो था वो मेरा दायां हाथ था, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा था, वो जो है अब ख़त्म हो गया। इस बहादुर जियाले का नाम आज भी देश के वफादार सपूतों में शामिल है और हमेशा रहेगा। और टीपू सुल्तान का नाम जो है ये हमेशा हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटरों में हमेशा रहेगा। तो आगे इसके अल्फाज माने हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है इसके सवाल। टीपू किस जगह का बादशाह था? टीपू मैसूर का बादशाह था। तो आप लिख लेना, ये टीपू मैसूर का बादशाह बना। टीपू मैसूर का बादशाह था। फिर है दूसरा सवाल, टीपू हैदर अली ने किन्हें हराया था? जवाब हम लिखेंगे इसका, जवाब नंबर 2, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था। फिर है सवाल नंबर 3, टीपू को उसके साथियों ने जब भाग जाने को कहा तो उसने साथियों को क्या जवाब दिया? तो इसका जवाब यहाँ देख लीजिए। टीपू को उसके दोस्तों ने जब भाग जाने को कहा तो उसने जवाब दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साला जिंदगी से कहीं बेहतर है। जवाब नंबर 3, टीपू को उसके दोस्तों ने जब भाग जाने को कहा तो उसने जवाब दिया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साला जिंदगी से कहीं बेहतर है। ठीक है, इससे आगे के आप 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास, इनको हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।